Bismillahirrahmanirrahim. This is the 21st of Ramadan. We are commemorating the Shahadat of Imam Ali alayhi salam. To discuss the events of this day, we have Zakira Tirna Rizvi here with us today. Welcome, Tirna. Jazakallah. Thank you, Ariba and Arusa, for having me here. This is one of the saddest days for Ahlul Bayt. First, after the death of Rasulullah alayhi salam, shortly after Bibi Fatima Zahra alayhi salam passed away, at least Imam Ali alayhi salam acts not only as a father, but also as a mother. But now today, Bibi Zainab and Bibi Kulthum are orphans, as so is Imam Hassan and Imam Hussein, because their father is leaving them. آج صرف اہل بیت نہیں بلکہ تمام عالمین کے مومنین یتیم ہو رہے ہیں کیونکہ آج ہم سے ہمارا امام رخصت ہو رہا ہے. The morning of 21st Ramadan was the last few hours of Imam Ali's life in this world. But even then, he only cared for his children. انہوں نے امام حسن کو وصیتیں کی کیونکہ اب وہ وقت کے امام ہیں، اور بی بی زینب کو کربلا کا واقعہ سنایا اور بار بار بیوی کو صبر کی تلقین کی اور اپنے بھائی کے ساتھ دینے کی وصیتیں کی. I cannot begin to imagine how Bibi Zainab and Bibi Kulthum bid farewell to their father. Next, let's start the majlis. For tilawat, we have Ali Raza Mirza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. Subhanallah. We have many more students from Husseiniya School of Azari to conduct the majlis. I would like to request Alamdar Musfi to recite As-Salam. نغم میں
ملے نہ کس خاک منہ پر یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو ستم ہے یا تراب کیسا ہوا ہے جینا عذاب کیسا دیا ہے تم نے خطاب کیسا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو نکل کے تربت سے ہمیں گلے سے لگا کہاں ہے بابا بتا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو جہاں میں آج کہ کیا کرے ہم فلک کن سے گلا کرے ہم کہو کہاں تک سنا کرے ہم یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو نائب نے مسجد نے رحم کھایا ستم کا تیغ تمہیں لگایا نائب نے مسجد نے رحم کھایا ستم کا تیغ تمہیں لگایا اٹھا ہے جب سے تمہارا سایہ یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو آبا شیر خدا کہا بتاؤ یا مرتضیٰ کہا سنو تو یا مرتضیٰ
बताओ या मुर्तज़ा कहाँ हो, यतीम कहते हैं लोग हमको, पुकारी ज़ैनब गरीब रो रो, यतीम कहते हैं लोग हमको. माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन सलाम था. We have a young Zakir with us, Raza Abbas Jafri. Let's hear the hadith from him. बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज. अली व औलाद अली सलवात. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज. बराए ताजिल ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سلطان أولياء شاہ سوار لا فتح لنگر آسمان و زمین و وجہ اللہ عین اللہ ید اللہ اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے یہ جس نے محمد اور اس کی آل کو عزت اور بزرگی عطا کی اور اس نے ان کو منصب رسالت اور امامت بخشا اور انہیں شجر طیبہ قرار دیا اور اپنی چنندہ مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف مائل کیا. اسی سلسلہ مبارکہ کے پہلے ستون کا نام علی ہے. علی وہ کہ جس نے کعبے میں پیدا ہو کر یہ بتا دیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، نہ کسی انسانی شورا کے منتخب کردہ ہیں. صداقت حق کے سرتاج کو علی کہتے ہیں. صداقت حق کے سرتاج کو علی کہتے ہیں. مشیت رب کے مزاج کو علی کہتے ہیں. ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. علی تمام اوصیاء اور انبیاء سے بلند ہے، اور اس بات کی دلیل کبھی تو ہمیں قرآن سے آیت مباہلہ سے ملتی ہے، جبکہ قرآن علی کو نفس پیغمبر بتاتا ہے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور کبھی خود علی مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں ان تمام معجزات کو کرتے دکھائی دیتے ہیں. ابھارے ڈوبتا سورج جلائے مردے ٹھوکر سے، جہاں میں بندے گانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. علی میرا خدا ہرگز نہیں مگر بتا مجھ کو، علی میرا خدا ہرگز نہیں مگر بتا مجھ کو،
خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. تم تو کہتے ہو کہ علی کا سہارا ہے بدعت. تم تو کہتے ہو کہ علی کا سہارا ہے بدعت. ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں. ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. علی تمام اوصیاء اور انبیاء سے بلند ہے. علی وہ شخصیت ہے جس کا نام علی الاعلیٰ نے رکھا. علی کی محبت اور فضائل ایک ایسا سمندر ہے جس میں انسان بالکل محو ہو کر مکمل طریقے سے فنا ہو سکتا ہے. اس میں اترنے کے لیے ممبر سلونی کی مدد درکار ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، ہدایت، علم، تقوی اور رعب یہ تھا کہ لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں تو علی ابن ابی طالب کیا ہوں گے. ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مولا کی مشہور حدیث کو شاعر نے یوں بیان کیا کہ میری ماں کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے اپنی شیر میں مجھے ولا دی. واقعاً ہمارے والدین نے یہ جو عشق علی ہمیں دیا ہے، ہم ان کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں. علی کے فضائلوں نے آپ کے دلوں کو سرور دیا. آج میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا علی علیہ السلام کے والدین پر، خصوصاً ان کی ماں فاطمہ بنت اسد. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب نے ہر ممکنات کے ذریعے رسول کی حفاظت کی، مدد کی اور اپنے زیر کفالت میں رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کم سن تھے جب حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کے سپرد کیا تھا. جب وہ گھر لائے وہاں اور بھی بچے موجود تھے. اس وقت امام علی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی. بی بی فاطمہ بنت اسد کے صحن میں ایک کھجور کا درخت ہوتا تھا جس پر سے ہر صبح وہ رسول اللہ کے لیے کھجوریں الگ رکھتی تھیں. رسول اللہ عام بچوں سے مختلف تھے، تفکر اور تدبر میں مصروف ہوا کرتے تھے. اکثر باقی بچے کھجوریں کھا لیا کرتے تھے، اس لیے بی بی فاطمہ ان کے لیے کھجوریں الگ کرتی ہیں. ایک روز ساری کھجوریں ختم ہو گئی اور بی بی بے انتہا پریشان تھی. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. سبب پوچھا. جب وجہ بتائی تو رسول اللہ درخت کے پاس گئے، حکم دیا اور درخت پر فوراً تازی کھجوریں آ گئیں اور آپ نے کہا کہ اب یہ درخت آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا. بی بی فاطمہ نے فوراً بے ساختہ دعا میں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر بے نفس ہی. اور دیکھیے ایک ماں کی دعا کا کیا اثر ہوتا ہے کہ مباہلہ میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا علی نفس محمد. ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام علی کی ولادت کے واقعے سے سب واقف ہیں، میں اس کو بیان نہیں کروں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا. مشہور واقعہ ہے کہ جب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ افضل ہیں یا دیگر انبیاء، تو مولا نے ہر جگہ ذکر کیا کہ انہوں نے کیا انجام دیا اور مولا نے کیا کیا. مگر جب حضرت عیسیٰ کا سوال آیا مولا نے اپنی ماں کا ذکر کیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ولادت تھا تو بی بی مریم سے کہا گیا آپ مسجد سے دور چلی جائیں، جبکہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو کعبے پر بلوایا گیا. اب عزاداروں،
بی بی مریم بطول تھیں، معصومہ تھیں، عصمت کے اس درجے پر فائز تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا قانون قدرت کو توڑا، کیونکہ بی بی مریم کا کوئی کفو نہیں تھا، لہٰذا بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی، اور اس پاک بی بی سے کہا گیا آپ عبادت کی جگہ سے دور چلی جائیں، اور بی بی فاطمہ کو کعبے پر بلوایا گیا۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اگر بی بی مریم معصومہ ہے، طاہرہ ہے، بطول ہے، تو فاطمہ کم از کم ان کے برابر تو ہیں۔ آئیے اسے ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ ہے نا؟ ایک درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بی بی مریم سے فرشتوں نے کہا آپ کو پاک رکھا گیا، تمام نساء العالمین میں سے چن لیا گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان کا کوئی کفو نہیں تھا، اور یہ بھی دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو کعبے پر بلوایا گیا۔ تو آپ سوچئے، عصمت مادر علی، جب ان کی عصمت کا یہ عالم ہے تو ان کے کفو حضرت ابو طالب کا کیا مقام ہوگا؟ ایک درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مشہور حدیث ہے کہ اگر سارے عالم کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایمان حضرت ابو طالب دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ایمان حضرت ابو طالب کا پلڑا اور بھاری ہوگا۔ نبوت ہو، امامت ہو، ولایت ہو، شہادت ہو، سبھی نے پرورش صحن ابو طالب سے پائی ہے، نسل قرباں کی ہے، اپنا خون دیا ہے حضرت ابو طالب نے، پروان چرایا ہے اولاد حضرت ابو طالب نے اسلام کو۔ ایک سجدہ مسجد کوفہ میں ہوا، فزتو برب الکعبہ۔ ہمارے مولا بے حد تکلیف میں ہیں، چہرہ زرد ہے، بچوں کو بلایا، صبر کی تلقین دی، حسین نہیں نظر آئے، کہا حسن جاؤ حسین کو لاؤ۔ حسین ایک حجرے میں بیٹھے تھے بھائی اور رو رہے تھے، بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا، بابا کے پاس لے گئے، بابا نے سبب پوچھا، کہا جب نانا اس دنیا سے گئے تھے آپ نے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، جب ماں اس دنیا سے گئی تھی آپ نے ہمیں سینے سے لگایا، اب آپ جائیں اس دنیا سے، اب ہمیں کون سینے سے لگائے گا؟ مولا نے سینے سے لگایا، حسین کو تسلی دی، مگر ہائے حسین کی بیٹی سکینہ کربلا اور شام میں۔ آپ نے رو لیا عزاداروں، مجلس تمام ہو گئی، بس 2 جملے سن لیجئے۔ مولا نے ہاتھ کے اشاروں سے بیٹی زینب کو بلایا، اپنا زخمی سر کاندھوں پہ رکھا، نہ جانے کیا باتیں ہوئیں، بابا بولتے جا رہے تھے، بیٹی سر ہلاتی جا رہی تھی۔ مگر ایک دن آیا جب بیٹی زینب دربار میں جا رہی تھی، ایک مرتبہ یا علی کہہ کر بیٹھ گئی۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ گھبرا گئی؟ کہا بیٹا سجاد میں گھبرائی نہیں، میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ ایک دن آئے گا جب تم یزید کے دربار میں جاؤ گی، گھبرانا نہیں، میں ساتھ جاؤں گا، میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ یہ کہہ کر اٹھی، السلام علیک یا امیر المؤمنین،
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. مولا ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہی آمین. ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، الہی آمین. اور ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شامل فرما، الہی آمین. The masayib of Imam Ali breaks my heart. Before we end the majlis, let's hear Naha. I invite Sania Zahra. Hai Ali, Hai Ali, Hai Ali, Hai Ali, Hai Hussein, Hai Ali, Hai Hussein. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار بہا ہے خون علی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. ایک پیاسا تھا ایک روزے سے، ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا. ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا. زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی، زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی. ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی. ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی. ایک بنت علی کا بابا تھا، ایک باپ کا جیسا بھائی تھا. ایک باپ کا جیسا بھائی تھا. دو بار یتیم ہوئی بی بی، دو بار یتیم ہوئی بی بی. ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی. ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی. ایک بار علی کو چھروانے، ایک بار حسین کے سرہانے. ایک بار حسین کے سرہانے. روتی ہوئی آئی بنت نبی، روتی ہوئی آئی بنت نبی. ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی. ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی. ایک باپ کا گھر میں لاتے ہوئے، ایک زی سے زمین پر آتے ہوئے. ایک زی سے زمین پر آتے ہوئے. سرور نے صدا عباس کو دی، سرور نے صدا عباس کو دی. ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار